عام آدمی کے لیے، میرے لیے پریشان کن خبر ہے، اور خبر اب تک پہنچ چکی ہے آپ تک کہ ہر 15 دنوں کے بعد حکومت کی طرف سے، وزارت پیٹرولیم کی طرف سے، وزارت خزانہ کی طرف سے عام آدمی کے ساتھ جو ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے پیٹرولیم پرائس میں کمی بیشے کے نام پر، وہ ہو چکا ہے۔ اور پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں پر لیٹر 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے وہ ہے 293 روپے 94 پیسے۔ اس میں ابھی جو پیٹرول پمپ والے ہیں وہ اپنا منافع ڈالیں گے۔ اسی طرح سے جو ڈیزل ہے اس کی نئی قیمت بنی ہے 290 روپے 38 پیسے۔ اور میں یہاں پر جو ہمارے حکمران ہیں، جو منتخب ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ بے شک پنجاب میں ہیں یا فیڈرل میں ہیں یا دیگر صوبوں میں ہیں، میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس قیمت کے ساتھ ایک عام آدمی جون سا ہے وہ کیسے اپنے معاملات کو چلائے گا۔ پہلے ہی جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے اور جس طرح سے پیٹرولیم پرائسز ہیں، جس طرح سے بجلی کی بے ہنگم قیمتیں ہیں، جس طرح سے گیس کی قیمت ہے اور جس طرح سے روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگائی کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، ایسے حالات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک ایسا تازیانہ ہے، کسی انتہائی کمزور اور بہت ہی مظلوم شخص کی برہنہ پیٹھ پر برسانے کے مترادف ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمیں ابھی تک یہ احساس ہی نہیں ہو پا رہا کہ لوگ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری اور افلاس کی چکی میں کس بری طرح سے پس رہے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، چلیں حکومت ابھی نئی ہے، ابھی حکومتیں تشکیل پائی ہیں، لیکن یہ معاملات نئے نہیں ہیں، مہنگائی کے معاملات، اور نہ ہی حکومتوں اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ نئی ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ ہم مہنگائی پر قابو پائیں گے، ہم پیٹرول کو سستا کرنے کی کوشش کریں گے، بجلی کو تو فری کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا 300 یونٹ تک۔ لیکن اب جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، چلیں وہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، یار کوئی تو ریلیف کی کوئی صورت نکالیں، کوئی تو ایسا پلان اور پیکج سامنے لے کر آئیں جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔ محض گفتگو کی حد تک، محض زبانی کلامی، محض لفاظی اور محض کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک وہ باتوں کی ایک تسلی، طفل تسلیاں، یہ کب تک چلے گا؟ اور یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں خاص طور پر، ان کی جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا آپ کو نہیں علم کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور ہر دکاندار اور ہر سیلر جون سا ہے جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بڑھا لیتا ہے۔ اور ہماری حکومتوں کو تو یہ بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ ایسا کوئی اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ان سا ہے اس کو انٹروڈیوس کرا دیں کہ لوگ مرضی سے نہ قیمتیں بڑھائیں۔ اس چیز کی تو کوئی تک نہیں نہ مانتی کہ پیٹرول اگر 4 روپے بڑھا ہے تو ایک جو آلو بیچنے والا ہے وہ آلو کی قیمت جو ہے 10 روپے سے اٹھا کر اس کو 20 روپے پر لے جائے۔ ڈیزل کی قیمت میں اگر 8 روپے اضافہ ہو گیا ہے تو آپ دال، چینی، چاول جون سے ہیں اور کھانے پینے کی عام چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ 10، 20، 30 روپے بڑھا دیں پر کے جی۔ اس کو کون روکے گا؟ کم از کم اس کو تو روکیں۔ آپ سے گزارش ہے منتخب نمائندوں سے، منتخب حکومتوں سے، کہ اب سارا کچھ ہو چکا ہے، حکومتیں بن چکی ہیں، حکومتوں کی تشکیل ہو چکی ہے، کام ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی اکانومی کے اوپر جو ورک آؤٹ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ورک آؤٹ جون سا ہے اس کے اندر ایک ایسی پلاننگ ہونی چاہیے، کوشش کی جانی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اور کچھ نہیں ہے تو لوگوں کو مصنوعی اور جعلی مہنگائی سے نجات مل جائے، ناجائز منافع خوری سے نجات مل جائے، سب سٹینڈرڈ چیزوں سے نجات مل جائے۔ اور یہ جو اس طرح کی پروڈکٹس ہیں جیسے پیٹرولیم ہے یا بجلی ہے یا گیس ہے، اس کو جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کی کم سے کم تپش جون سی ہے وہ ایک عام آدمی کی کھال تک پہنچے۔ خدارہ حالات بہت خراب ہیں، ان کو مزید خراب نہ کریں بلکہ کچھ ایسی پلاننگ لے کر آئیں کہ جس سے لوگوں کو چلیں بہت زیادہ نہیں تو گریجولی کچھ تو ریلیف ملے، نہ کہ ان پر اپنے کوڑے ہی برسانے کا سلسلہ جو ان سے اس کو روکنے کا نام نہیں لینا۔ یکم تاریخ کو بھی قیمتیں بڑھا دیں، اب پھر بڑھا دی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہیں وہ سستی ہو رہی ہیں، خام تیل سستا ہو رہا ہے، ہم بڑھا رہے ہیں قیمتیں۔ اس پہلو پر، اس معاملے پر تھوڑا سا غور کیجیے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔